السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 123 وَلَقَدْ اور بے شک نصرکم تمہاری مدد کی کم اللہ تعالیٰ نے بِبَدْرٍ بدر کے مقام پر وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تم بالکل کمزور تھے فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پچھلی آیات ہم نے پڑھی ہیں احد کی، اور وہ ایک حادثہ تھا، اس میں مسلمانوں اور کافروں کا ایک جیسا نقصان ہوا تھا، نہ کسی کی فتح تھی نہ کسی کی شکست تھی، لیکن ہمارا جو نقصان ہوا وہ ناقابل تلافی تھا۔ سیدنا امیر حمزہ، سیدنا مصعب بن عمیر اور جلیل القدر صحابہ سے اللہ پاک نے ان کو جامع شہادت عطا فرمایا۔ تو اللہ نے ساتھ ہی ہمیں بدر کی بات کر دی کہ یاد کرو جب میں نے تمہاری بدر کے مقام پر مدد کی تھی، تم بالکل کمزور تھے، یعنی کہ پریشان نہیں ہونا۔ اس نقصان کو اٹھانے پر آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اس میں بھی حکمت تھی کہ اللہ پاک نے غزوہ احد کے میدان کو اتنی برکت والا بنا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مدینہ آئے اور میرے چچا کے مزار پہ نہ جائے تو اس کے مدینہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی کہ غزوہ احد مقام احد پہ نہ جائے۔ اور پھر حضور نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ پھر وہاں پہ منتیں پوری ہوتی ہیں، لوگ اپنے بچوں کے نام رکھ کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دے، ہم اس کا نام امیر حمزہ رکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں یہ حکمتیں تھیں، لیکن وقتی طور پہ مسلمانوں کا بہت نقصان ہو گیا، تو اللہ نے اس تلافی کے لیے ساتھ ہی یہ آیت نازل فرما دی کہ یاد کرو جب بدر کے مقام پر ہم نے تمہاری مدد کی تھی، تم بالکل کمزور تھے۔ بدر مدینہ شریف سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام بدر ہے، وہاں پہ سب سے پہلی کفر اور اسلام کی جنگ ہوئی تھی۔ اس کو ہم غزوہ ہی کہیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں بنفس نفیس تشریف فرما تھے۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، جمعے کا دن تھا، 17 رمضان المبارک تھی، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار تقریباً 1000 تھے۔ تو جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ساری اللہ کی بارگاہ میں التجا میں ہی گزاری اور دعا کرتے رہے، اور آپ نے دعا فرمائی اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، اگر مسلمانوں کا یہ مختصر گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور اتنا زیادہ حضور محو تھے کہ آپ کے کملی مبارک نیچے گر پڑی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور کے رونے کی آواز آئی تو آپ ان کے خیمے میں گئے اور حضور کو گلے لگایا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور پھر وہی ہوا، بہت بارش ہوئی، مسلمانوں کی ریتلی زمین جہاں پہ پاؤں نہیں کھڑے ہو رہے تھے وہاں جم گئے، اور مسلمانوں نے گڑھے کھودے پانی سٹور کرنے کے لیے، کیونکہ ریت کے اندر پانی جذب نہیں ہونا ہوتا، اگر گڑھے کھود دیے جائیں تو اس میں پانی سٹور ہو جاتا ہے، تو انہوں نے گڑھے کھود کے سارا پانی سٹور کیا اور روزے کی حالت میں تھے، اور ادھر کفار کی جگہ جو تھی وہ مٹی کی تھی، وہ کیچڑ بن گئی اور چھپ چھپ ہر طرف، اور ان کا رخ بھی سورج کی طرف تھا اور مسلمانوں کا رخ سورج کی پشت پہ تھا، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے لڑنا آسان تھا اور کفار کے لیے لڑنا بھی مشکل ہو گیا تھا، سورج ان کی آنکھوں میں پڑ رہا تھا۔ اور جتنے صحابہ جا رہے تھے سب فتح مند ہو کے واپس آ رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلواریں عطا فرمائے جا رہے تھے، اور وہ انہی چند تلواروں چند زرہوں کے ساتھ لڑکے کامیاب ہو کے واپس آ رہے تھے، لیکن وہاں پہ کوئی واپس ہی نہیں جا رہا تھا، سب قتل کیے جا رہے تھے۔ آیت نمبر 124 اس تقولو جب آپ فرما رہے تھے للمؤمنین مومنوں سے الن یکفیکم کیا تمہارے لیے کافی نہیں ان یمدکم کہ مدد فرمائے تمہاری ربکم تمہارا رب بثلاثتی آلاف 3000 من الملائکاتی فرشتوں سے۔ ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، الف جو لفظ ہے اس کو 1000 کے ساتھ، من الملائکاتی فرشتوں سے، منزلین جو کہ اتارے گئے ہیں۔
اب یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا، ایک خبر مشہور ہو گئی تھی جب مسلمان اپنی قلت اور بے سر و سامانی کے باوجود بڑی ہمت سے لڑ رہے تھے، تو ایک خبر مشہور ہوگی کہ قرز بن جابر المحاربی امداد لے کے کفار کی مدد کو آ رہا ہے، یعنی کہ وہ سامان حرب اور جتنی چیزیں وغیرہ لوگ لے کے آ رہے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو کچھ تشویش ہوئی کہ اب کیا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا، اگر قرز اپنی جمعیت لے کے آ رہا ہے تو تمہاری امداد کے لیے بھی اللہ پاک 3000 فرشتے آسمان سے لے کے اتر رہا ہے۔ اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیے رکھا تو اس سے بھی بڑھا دی جائے گی۔ حضور نے بس اتنا ہی فرمایا تھا کہ صحابہ کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اب فرشتوں کا آنا کس لیے تھا؟ تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے۔ یہ پہلی جنگ تھی کفر اور اسلام کی، مسلمانوں کو پتہ چلے کہ وہ بڑی قوت ہے، اسلام ایک مضبوط طاقت ہے، اور جذبہ شہادت یہ ایک مضبوط موٹیو ہے لڑنے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے ان فرشتوں کو آسمانوں سے اس لیے اتارا۔ دوسرا، انہوں نے بنفس نفیس جنگ میں شرکت کی تھی، کیونکہ بعد والوں کافروں نے بتایا تھا کہ ہمیں تلواریں نظر آتی تھی لیکن کاٹنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ آیت نمبر 125، بلا ہاں ان تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم اور آئے تمہارے مدد کو، من فورہم فوراً یعنی کہ اسی وقت تیزی سے، یہ ہماری اردو کے قریب ترین لفظ ہے، ھذا یہ، یمددکم تو مدد فرمائے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ آلاف 5000 من الملائکات فرشتوں سے، مصومین جو نشان والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم 3000 فرشتوں کے اوپر صبر کر کے ان کے ساتھ مل کے لڑتے ہو نا، ان کفار کے ایک عظیم لشکر سے جو قرز بھی مدد لے کے آ رہا ہے اس کے ساتھ بھی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس صبر کے بدلے اور اس تقوی کے بدلے مزید 2000 فرشتے یعنی کہ 5000 نشان زدہ فرشتے ان کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور یہ نشان زدہ فرشتے کیا تھے کہ ان کی نشانی یہ تھی کہ تلواریں چمکتی نظر آتی تھی، ان کو کسی سواری کی ضرورت نہیں تھی بلکہ یہ خود ہی کفار کے لیے کافی تھے، اور انہوں نے بے جگری کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑائی کی تھی۔ آیت نمبر 126، وما جعلہ اور نہیں بنایا اسے یعنی کہ فرشتوں کے اترنے کو، اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری، لکم تمہارے لیے، ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل بھی اس سے، ومن نصر اور نہیں ہے مدد، الا مگر من عند اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اب فرشتوں کے اتارنے میں ایک ہی مقصد ہے، کامیابی دینے والا تو اللہ ہے، مدد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتح بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر مسلمان بے جگری سے لڑتے تو وہ جیت بھی جاتے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو خوش اس لیے کیا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے رب نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، ہم کفر اور اسلام کے پہلے مارکے میں تھے اور ہمارا رب ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ یہ صرف ایک خوشخبری تھی، یہ صرف ایک ساتھ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس لیے تھا کہ مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جاتے، اطمینان قلب پاتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس ساتھ کی وجہ سے وہ لڑتا چڑھا جاتا ہے، اور مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ان آیات سے ہمارے لیے بھی ایک سبق نکلتا ہے کہ جب ہم کسی مارکے میں، کسی جنگ میں، کسی میدان میں، کسی بھی ایشو میں، کسی بھی جگہ پہ، کسی ادارے میں، کسی گھر میں، کہیں بھی اگر ہم حق کی خاطر کھڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں تو اللہ ضرور اس حق کا ساتھ دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ ضرور رہنمائی فرماتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، بشرط یہ کہ وہ حق کے لیے کھڑے ہوں، وہ کسی باطل کے لیے نہ کھڑے ہوں، کسی لڑائی جھگڑے کے لیے، فساد کے لیے نہ کھڑے ہوں، حق کی خاطر کھڑے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ضرور مسبب الاسباب بنتا ہے اور اسے اس میں سے فتح اور کامیابی دیتا ہے۔ اور بعض کا جب جھوٹ کی جیت ہوتی ہے تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جھوٹ نے اپنے مطلب کے لیے محنت کی ہوتی ہے اور حق نے اپنے لیے محنت نہیں کی ہوتی، وہ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا۔ جو بندہ بھی خلوص نیت سے لڑتا ہے
اللہ تعالیٰ تو سب کا ہے، حق کا بھی ہے اور باطل کا بھی ہے، تو اللہ اس کو فتح دے دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے خلوص نیت کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ایمان کتنا ہے، پھر انشاءاللہ کامیابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔